الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله اللہ الا بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم۔ وا اور ما نہیں، کیونکہ ما جو ہے اس کے آگے الا آ رہا ہے اس لیے نہیں، اور نہیں جعل بنایا او اس بات کو جو پیچھے بات چلی آ رہی ہے، اور نہیں بنایا اس بات کو اللہ نے الا سوائے بشرا بشارت لکم تمہارے لیے، سوائے تمہارے لیے خوشخبری کے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور یہ کہ اطمینان ملے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور اطمینان قلوبکم تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے، بہی ساتھ اس بات کے۔ اب اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیت جو ہے نا ربط ہے کہ جب آپ غزوہ احد کی طرف آ رہے تھے اور عبداللہ بن ابی اپنا 300 منافق لے کے راستے سے پھر گیا، اور 2 اور قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ ان کے دل بھی ذرا کمزور ہوئے، اور انہوں نے ارادہ کیا ہم بھی پیچھے چلے جائیں، کیونکہ کفار کا لشکر جو ہے نا جی وہ پورے غیظ و غضب کے ساتھ، ان کا 140 بندہ 70 سردار مرے ہوئے تھے غزوہ بدر میں، تو وہ بڑی تیاری غصے عورتیں بچوں کو لے کے آ رہے تھے، تو یہ بات نہ ایک خوف اور دہشت بنی ہوئی تھی۔ تو منافقین جب ان بھاگے تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہا کہ 3000 فرشتے تمہارے اوپر اللہ نازل فرما رہے، اور اگر وہ فوری آگے کافر تو 5000۔ یہ بات کہہ کے نا اللہ کہتے ہیں وما جعلہ نہیں بنایا اس بات کو اللہ نے الا سوائے بشرا بشارت لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ پاک جو ہیں انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں اور 3000 آ رہے ہیں تمہاری مدد کے لیے، تاکہ تمہیں خوشخبری ہو جائے انسانی طبیعت کے مطابق۔ انسان جس طرح چاہتا ہے اس طرح تم انسان ہو تو یہ خوشخبری بنائی، ورنہ اللہ رب العزت ویسے بھی مدد کر سکتے ہیں، ضرور نہیں فرشتے ہی بھیجیں، اللہ کی مدد تو ساری آسمان سے نازل ہوتی ہے نا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں بات بتائی ہے نا فرشتے آئیں گے، یہ صرف تمہاری خوشخبری کے لیے ہے کہ انسان اس طرح خوش ہو جاتا ہے کہ 3000 اگر لشکر ہے تو 3000 فرشتے بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم ان سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ خوشخبری۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور تم ڈٹ کے لڑو گے، تو یہ خوشخبری اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے جبریل آئے ہیں، انہوں نے آ کے آپ کو یہ فرشتوں کی خوشخبری دی ہے، ورنہ سیدھی بات ہے اللہ کہتا ہے وَمَن نَّاصِرُ وا اور ما نہیں نصر مدد، ہم نے اذا جاء نصر اللہ پڑھی ہوئی ہے، وہی نصر مدد انصار اسی سے ہی ہوتا ہے مدد کرنے والے، اور نہیں ہے مدد الا سوائے من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، مدد ساری کی ساری عرش پر بیٹھے ہوئے اللہ کی طرف سے ہے۔ بالکل اللہ فرشتے نہ بھیجیں تمہیں یہ اطلاع نہ دیتے، ویسے بھی کون کہہ دیتے تو فیکون ہو جانا تھا، کیونکہ لفظ کون اللہ ایسے کائنات پوری بن گئی، تو یہ مٹھی بھر 1000 کافر کیا چیز تھے، اس لیے یار اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے من نصر مدد ہے ہی کو نہیں الا سوائے من عند اللہ اللہ کی طرف سے جو آ جائے وہ مدد ہوتی ہے، اور اللہ کون بھی کر دیتے تو ہو جانے تھے۔
العزیز، اللہ بڑا غالب ہے، قوتوں والا ہے، زوروں والا ہے۔ غالب ہوتا ہے جو ہمیشہ اوپر ہے اور باقی مغلوب ہو جائے چیز، اس کا ترجمہ کرتے ہیں زبردست۔ زبر میں نے اوپر، دست ہاتھ، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے اور باقی دنیا زیر دست ہوتی ہے۔ زبر ہم ویسے بھی لفظ کے اوپر ہی ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ بڑی قوتوں والا، بڑے زوروں والا، غالب رہنے والا ہے۔ الحکیم، حکمت سے کام لیتا ہے، اس لیے فرشتوں کی خوشخبری بتائی تاکہ یہ جو مجاہدین ہیں یہ بہادری سے لڑے، جو چلے گئے ان کی کوئی پرواہ نہیں، مدد اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ آگے لیقطع، یہ قطع کرنا ہوتا ہے کاٹ دینا، اس لیے بھی اللہ نے یہ خوشخبری دی لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفاً ایک طرف، ایک بازو، ایک حصہ، یہ طرف کا یہ مطلب ہوتا ہے سائیڈ، تاکہ ایک حصہ، ایک سائیڈ اللہ کاٹ کے رکھ دے، من الذین کفروا، کافر لوگوں کی قوت کا ایک بازو، ان کا جو زور اور روب اور دبدب ہے نا، اس کا حصہ اللہ کاٹ کے رکھ دے۔ پہلے غزوہ بدر میں بھی ان کے 70 قتل کرا کے آدھی قوت گئی اور 70 قیدی کر دیے۔ اب پھر ان کی جو غیظ اور غضب اور جوش آیا جیسے، اس سے بھی ان کی قوت کا ایک اور بازو کاٹ جائے گا اور قوت کم ہو جائے گی۔ ایسے ایک وقت آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے، جو آج 3-3 ہزار، 10-10 ہزار وہاں سے اٹھتے ہیں کافر، اور مسلمان بیچاروں کو مدینے کی بستی میں آ کے مارنے اور قتل کرنے آتے ہیں، تو ان کی قوت کٹتے کٹتے ایسی رہ جائے گی کہ میرے نبی خود 10,000 کا لشکر لے کے مکے جائیں گے اور ان کا میدان میں اترنے کا بھی حوصلہ نہیں رہے گا، لہذا فتح مکہ کے موقع پہ وہ سامنے بھی نہیں آئے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ طریقے سے ان کا بازو کٹتا جائے گا، لیقطع، تاکہ کاٹ دیا جائے، قطع کر دیا جائے، طرفاً ایک حصہ، ایک بازو ان کی قوت کا، من الذین کفروا، کافروں کا، او یا یکبتہم، ان کو ذلیل کر دیا جائے۔ یک بیتا ہوتا ہے اوندے منہ نیچے پھینکنا، یعنی کسی کو دھکا دے اور منہ پرنے تھلے جا پڑے، یک بیتہم، یا ان کو اوندے منہ گرا دیا جائے، تو سادہ ترجمہ یہ ہے یا ان کو ذلیل کر دیا جائے، فینقلبوا، پس وہ لوٹ جائے، پس وہ واپس چلے جائے، خائبین، رسوا ہو کر۔ یہ اس لیے فرشتوں کا کہا ہے کہ وہ ادھر بھی ذلیل ہوں گے، اور نامراد جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں کہ ان کو مٹا دینا، اس سے نامراد واپس لوٹ جائے۔ یہ پہلے اللہ خوشخبری دے رہے راستے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آئے ہیں، جیسے فرشتے نہیں آ رہے، اس وقت یہ خوشخبری ہے کہ ان کی ایک قوت کا حصہ بھی کاٹ دیا جائے گا، لیقطع طرفا من الذین کفروا، کافروں کے ایک طرف کاٹ کے رکھ دی جائے گی، یا ان کو ذلیل کر دیا جائے گا اور وہ نامراد واپس لوٹ جائیں گے۔ یہ ساری خوشخبری دی۔ تو اگلی جو آیت ہے نا، اس کے 2 شان نزول بیان کیے جاتے ہیں مفسرین جو ہیں۔ ایک اسی غزوہ احد کے متعلق ہے، یعنی جب جنگ زوروں پر تھی، اس کا چھوٹا سا حساب سمجھ لیں گے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جو ہے وہ ٹوٹ کے پڑے کفار پر، اور کفار جو ہے وہ ناکام ہو گئے اور وہ بھاگے، ان کی پیدل فوج بھاگ گئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اب مسلمان جب ان کے پیچھے مال غنیمت کے لیے دوڑ رہے تھے، تو جو درہ تھا جدھر اللہ کے نبی نے 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی نگرانی میں کھڑے کیے، وہ نیچے آ گئے، ان میں 35 وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اب خالد بن ولید جو کافر تھے اس وقت، ان کی آنکھ نے وہ درہ دیکھا خالی ہے، تو وہ گھوڑوں کا لشکر لے کے اود پہاڑ کے پیچھے سے چکر کاٹ کے پیچھے سے اس درے سے مسلمانوں کے پر حملہ آور ہو گئے۔ اب مسلمان ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے، کافروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور کیلے تھے، تو جب پیچھے سے گھوڑوں کا حملہ ہو گیا تو اب مسلمانوں کی وہ فتح پھر شکست میں بدلی، کیونکہ بڑا ہی نقصان ہوا۔ اس سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سر کے اوپر تلوار کا وار لگا، چونکہ آپ نے خود پہنا ہوا تھا، پھر بھی آپ کا سر بھی زخمی ہوا، آپ کے رخسار کی ہڈی پر چوٹ لگی،
اور آپ کے خون مبارک اتنا نکلا پورا چہرہ رنگین ہو گیا، آپ کے 2 دانت بھی باہر نکل گئے، شہید ہو گئے۔ اس حالت میں کافی نقصان ہوا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زیادہ بہہ گیا تو آپ پہ بے ہوشی سی طاری ہوئی، تو یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ اور باطل ہوئے صحابہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہوش میں آئے تو آپ کا چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا، تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ دیکھیں اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہے، جبکہ وہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ کلمات آپ نے کہے، پھر اس کے بعد اونٹ پہ آپ سوار ہو گئے، بڑے بہادر تھے، اونٹ پہ سوار ہو کے ان کو بھی للکارا اور اپنے مسلمانوں کو بھی بلایا، مسلمان پھر کٹھے ہوئے سارے۔ تو اس کے بعد یعنی ایک وقت آیا، پھر پہاڑ پہ چڑھ کے لا سکتے، پہاڑ پہ اترے، مسلمانوں نے ان کا تعاقب بھی کیا۔ اگر ساری بات کو چھوٹا کروں تو دنیا کی تاریخ میں پہلی بار صرف ایک بار یہ حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے کہ غالب فوج جو ہے وہ بغیر نقصان زیادہ کیے ڈر سے خود لوٹ جائے، یعنی بجائے وہ مدینہ کی طرف رخ کرتی یا مسلمانوں کی ساری قوت کو ختم کر جاتی، فاتح ہونے کے باوجود وہ ناکام واپس لوٹی، اور مسلمانوں نے جو مغلوب تھے ان کا پھر بھی پیچھا کیا۔ بعد میں آگے آ جائے گا اگلے صورت میں بھی تفصیل سے واقعہ۔ تو جب آپ نے یہ لفظ کہے نا اس قوم کا کیا بنے گا، جو کیسے دیت پائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چہرہ رنگین کر دیا، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی، لیسا ہرگز نہیں، لا کا لام لیے، کا تیرے لیے ہرگز نہیں ہے کوئی اختیار، من الامر من سے امر اس معاملے میں، اس کام میں پیغمبر اسلام آپ کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، شیئن ذرے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو کیسے دیت آئے گی، اس کے بارے میں، دیت کے بارے میں آپ کے پاس میرے نبی کوئی اختیار نہیں۔ او یا یتوبہ، وہ اللہ کو توبہ قبول کر لے یہ من کی، آپ کہہ رہے ہیں دیت کیسے لے گا، تیرے پاس کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے اور وہ تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ او یا یعذبہم، وہ عذاب دیے جائے، ان کو عذاب دے اللہ، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ کافر جو ہیں، ظالمون، وہ ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے جو انہوں نے غزوہ احد پہ آپ کو زخمی کیا، جنگ کرنے آئے ہیں، شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، لیکن وہ ہدایت نہیں پا سکتے، اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ اس کے بارے میں پیارے نبی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے میں۔ اللہ چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق دے کے ان کو جنت دے دے، چاہے تو ان کو عذاب دے دے، یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ یہاں بندہ ذرا ایک منٹ کے لیے رکے تو اللہ کی قدرتیں ذہن میں آتی ہیں کہ اللہ کتنا قدرت والا ہے، یہی اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جب طائف میں گئے تھے چند سال پہلے، ادھر جب طائف والوں نے پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نیچے نکلا، تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، یہ ملک الجبال جو ہے نا، پہاڑوں کا فرشتہ، یہ آپ کے کو عرض کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کہا کرو، تو اس نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ان ظالموں نے آپ کا خون بہایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں دونوں پہاڑ جو طائف کے دونوں طرف ہیں ان کو ملا کے ان کے پیس کے سرما بنا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، میں کتنا ان کا خیر خواہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا ہو جائے۔ ادھر اللہ رب العزت جبریل کو بھیج رہے ہیں اور پہاڑوں والے فرشتوں کے کچومبر نکال دیتے ہیں، ادھر خون بہ رہا ہے اور دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جو دیکھیں نا، پھر ہوا بھی یہ خالد بن ولید جو حملہ آور ہوا ہے 100 گھوڑے لے کے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گیا اور اتنا جنگی جرنیل بنا میرے نبی کے لیے کہ نبی نے پھر کہا یہ سیف من سیوف اللہ، یعنی سیف اللہ، میرے نبی نے پھر کہا کہ اللہ کی تلوار ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو میں نے توبہ کی توفیق دے کے
جنت میں لے جانا ہے اور کس کو میں نے عذاب دینا ہے۔ پیغمبر اسلام ہدایت کے اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی پھر لیسا ہرگز نہیں، لاکا تیرے لیے، من الامر کوئی امر کوئی معاملہ، اس معاملے میں کوئی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، شیئن ذرا برابر بھی نہیں ہے، اور یتوب علیہم اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کافروں کی، اور یعذبہم یا ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی مرضی ہے وہ کیا کرے، فإنہم ظالمون پس بے شک وہ ظالم ہے۔ اور اس کا ایک شان نزول مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ مدینے گئے تھے تو 4 قبیلے تھے، رال، زکوان اور اسی طرح اسبیہ اور بنی لہیانہ، یہ 4 قبائل تھے۔ انہوں نے ایک سازش کی، وہ نبی کریم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں ہماری مدد کیجیے، ہمیں کچھ کاری دیجیے، جو ادھر اسلام اور رسالت کے بارے میں ہمارے قبیلوں میں دور ہیں قبائل، تو تبلیغ کریں۔ تو آپ نے 70 انصاری جو اچھے قاری تھے وہ ان کو دے دیے، تو وہ ساتھ لے کے گئے۔ تو آگے بحر معونہ مدینہ سے دور ایک کنواں تھا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے ان 70 کو شہید کر دیا، 70 کے 70 قاریوں کو انہوں نے جان سے مار دیا، شہید ہو گئے جی۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ پورا 1 مہینہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے قنوت نازلہ یعنی ایسی بد دعا کرتے، اللہم لعنا فلاں فلاں فلاں، اللہ فلانے فلانے قبیلے پہ لعنت کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ اس وقت اللہ نے یاد بھیجی پیغمبر اسلام، ان کو ہدایت یا عذاب کے فیصلے میں اللہ نے کرنے ہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ دونوں آیات شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اصل فیصلہ اللہ نے اگلی آیت میں بتا دیا ہے، وا اور للہ، اللہ کے لیے اختیارات سارے اللہ کے لیے ہیں، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دیکھیں وا اور للہ اللہ کے لیے ہے، ما جو فی میں سماوات آسمانوں میں جمع ہے، وا اور ما جو فی الارض زمین میں ہے، آسمان خود اور زمین خود اور جو کچھ ان میں ہے، ان ساروں کی ملکیت، ان کے اختیارات، ان کے کیا سلوک کرنا ہے، یہ سارے اللہ کے پاس، وہ خالق ہے۔ یغفرو وہ مغفرت کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء لمن جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس پوری زمین و آسمان میں جس کو جائے وہ مغفرت کر دے، معاف کر دے، وَيُعَذِّبْ اور وہ عذاب دے من یشاء جس کو وہ چاہے۔ یہ ساری عذاب کی اور معافی کی ساری چاہت یہ اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا وہ بہتر جانتا ہے، اللہ وہ اس کو معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے گا۔ واللہ اللہ جو ہے عرش کے اوپر رہنے والا، اس کی 2 صفتیں ہیں، وہ غفور بڑا بخشنے والا، اتنا بخشنے والا، رحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا نا تو اس وقت اللہ نے ایک کتاب پر یہ لکھ دیا، اور وہ کتاب عرش پر اللہ کے پاس ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب رہے گی، میری رحمت میرے غصے سے بڑھ گئی ہے، رحمت میری زیادہ ہے۔ جتنا بھی گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہو، جب وہ مجھ سے رحمت مانگے گا، ہاتھ اٹھائے گا، تو میں اللہ نے کتب علی نفسی رحمہ، میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کرنا لازمی کر دیا، فرض کر دیا ہے۔ جس طرح ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، وہی لفظ ہے کاتبہ، میں نے فرض کر دیا ہے، بندہ ہاتھ اٹھائے تو اس کو معاف کرنا، اس پہ رحم کرنا میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ میں یہ ترجمہ تیز دہرا دیتا ہوں ایک بار، وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس خوشخبری کو اللہ نے، الا بشرا لکم سوائے تمہارے لیے خوشخبری، ولتطمئن قلوبکم بھی اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے، یہ ذریعہ بنایا ہے۔ ورنہ ومن نصر نہیں ہے مدد
الا سوائے من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مدد ساری اللہ کی طرف سے ہے، وہ کون بھی کرے تو مدد ساری آ جاتی ہے۔ العزیز وہ بڑا زوروں والا، الحکیم بڑی حکمت والا ہے، لے یکتا تاکہ وہ قطع کر دے، کاٹ کے رکھ دے، طرفن ایک حصہ، کافروں کی قوت کا ایک حصہ کاٹ کے رکھ دے، من الذین کفروا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، او یک بیتا ہم یا ان کو ذلیل کر دے، فین کالبو پس وہ واپس لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر، جس غصے سے وہ اسلام کو ختم کرنے آئے ہیں اس سے نامراد ناکام وہ واپس لوٹ جائیں۔ لیس لکا من الامر لیسا ہرگز نہیں لاکا تیرے لیے من الامر اس معاملے میں شیئن ایک ذرے کے برابر بھی اختیار، جو آپ نے بد دعا دی ہے منہ سے نکلا ہے ہدایت کے بارے میں، اس بارے میں پیغمبر اسلام آپ کے ایک ذرہ برابر بھی اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم اللہ چاہے تو یتوبہ ان کی توبہ قبول کر لے، علیہم ان کے اوپر، یعنی اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، او یعذبہم یا وہ ان کو عذاب دے، فإنہم پس بے شک وہ ظالمون مشرک ہے، یعنی ظالم ہوتا ہے سب سے بڑا شرک کرنے والا، ان الشرک لظلم عظیم، وہ مشرک ہیں بہت بڑے ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو توبہ کہ اس کو عذاب دینا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبْ اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، یہ اس کی چاہت کے فیصلے ہیں۔ واللہ وہ اللہ چونکہ غفور الرحیم وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ ہو سکتا ہے ان کو بخش دے، توبہ ان کی قبول کر لے، جیسے خالد بن ولید کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اور جو اس وقت کفر کا سردار تھا ابو سفیان اس کو بھی اللہ نے توبہ کی توفیق دی، وہ بھی فتح مکہ پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے یہ عذاب کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔